أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اس وقت دنیا میں جو لبرل طبقہ ہے، جو ہمیشہ اسلامی شعائر کی مخالفت کرتا ہے، اس وقت جو لوگوں کی کاروباری حالت خراب ہے، لوگوں کی بہت ساری ضروریات ہیں، تو وہ یہ مشورہ دے رہا ہے کہ اس سال قربانی نہ کی جائے، غریبوں کے گھر راشن ڈلوا دیا جائے، قربانی نہ کی جائے، کسی بیوہ کو مکان بنوا دیا جائے۔ اور غریبوں کی حالت یہ ہے، ابھی جب راشن کے بٹوارے تقسیم ہونے لگے کرونا کے چکر میں، تو غریبوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بوریاں راشن کی اٹھا کے دکانوں پہ لے جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ہمیں آٹا چاول دالیں یہ نہیں چاہیے، یہ آپ رکھ لیں، اس کے بدلے ہمیں شیمپو، ہمیں ٹوتھ پیسٹ، ہمیں یہ وہ اس طرح کے جو لگژری آئٹم ہیں یہ ہمیں دے دیں۔ یہ غریبوں کی حالت ہے۔ اور اصل جو مستحق ہوتا ہے وہ چونکہ نہ مانگتا ہے، نہ کہتا ہے، اور نہ ہم اس کو تلاش کرتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بس ایک شخص ایک بیلچہ ہاتھ میں ہے، ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، ہمارے چوک پہ آیا کھڑا ہے، کیا ہے جی؟ وہ جی میں دہاڑی دار ہوں، آج میری دہاڑی نہیں لگی، گھر میں بچے بھوکے ہیں، راشن نہیں، تو آپ ہمیں کوئی راشن دلوا دیں۔ اب جب اس کے ہاتھ میں بیلچہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ مزدور ہے۔ آپ اسے کہہ کے دیکھیں کہ میں راشن دوں گا آپ کو، لیکن پہلے آپ آئیں میرے گھر پہ، ذرا مزدوری کا کام ہے کچھ، آپ وہ کام کریں۔ بیلچہ ہے نا، تھوڑی سی کھدائی کا کام ہے، تھوڑی ریتی مٹی اوپر چڑھانی ہے، کبھی بھی نہیں مانے گا، اس لیے کہ وہ مزدور نہیں ہے، وہ پیشہ ور بھکاری ہے جو غریبوں کا، مزدوروں کا حق مار رہا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ کام پہ کبھی نہیں جائے گا، بس اس کو مفت میں راشن چاہیے، مزدوری نہیں چاہیے۔ پھر یہ رونے کا کیا مقصد کہ جی ہماری دہاڑی نہیں لگی، ہم غریب آدمی ہیں یہاں کھڑے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے، قربانی ایک فرض ہے جو اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اتنا بڑا فریضہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تو احکامات نازل نہیں ہوئے، مدینے میں جب آپ تشریف لے گئے 10 سال آپ مدینے میں رہے، اور پورے 10 سال میں ایک سال بھی قربانی کا ناغہ نہیں کیا، ہر سال قربانی کرتے، ہر سال۔ اور جب آپ ہر سال قربانی کرتے رہے اور آپ کی مالی پوزیشن ایسی تھی کہ آپ نے کسی سال زکوٰۃ نہیں دی، قربانی ہر سال کی ہے، زکوٰۃ کسی سال نہیں دی۔ یہ بھی مولوی دھوکہ دیتے ہیں، خاص کر یہ حنفیوں کے مولوی بہت دھوکہ دیتے ہیں۔ پوچھو نا کہ قربانی کس پہ فرض ہے، کہتے ہیں جس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ کس پہ فرض ہے؟ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں کہیں ہے ہی نہیں
کہ قربانی اس پہ فرض ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی اور ساری زندگی آپ نے کبھی قربانی ترک نہیں کی، حتیٰ کہ آپ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو بھی آپ نے حضرت علی سے کہا، علی میرے بعد جہاں تم اپنی قربانی کرو میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہے۔ حضرت علی سے کہا میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا میرے جانے کے بعد بھی۔ لہذا یہ جو سوچ ہے کہ لوگوں کو راشن ڈلوا دو، ٹھیک ہے، اچھی بات، راشن ڈلوا دو، لیکن قربانی چھوڑ کر نہیں، قربانی کر کے بیوہ کو مکان بنوا دو، اچھی بات، لیکن قربانی کے پیسوں سے نہیں، قربانی کر کے پھر یہ الگ فریضہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے کا مطلب پیسہ ہے، جانور خرید سکتا ہے یا حصہ ڈال سکتا ہے، اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا تو فرمایا اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ اب آپ کہیں میں نے تو اچھا کام کیا، بیوہ کو مکان بنوا دیا ہے، وہ آپ پہ فرض نہیں تھا، قربانی فرض ہے۔ کسی یتیم کی شادی کرانا آپ پہ فرض نہیں تھا، قربانی فرض ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کرتے رہے، اور بلکہ بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کے پاس، معذرت کے ساتھ میں تھوڑا بیٹھنا چاہوں گا، صحابہ کرام کے پاس ایسے لوگ تھے جو قربانی کا جانور لینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، جانور لے نہیں سکتے تھے، غریب تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، وہ جانور نہیں لے سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جانور آتے قربانی کے، آپ انہیں تقسیم کرتے، قربانی کے جانور تقسیم کرتے، اور جن لوگوں کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی آپ انہیں تقسیم کر دیتے اور فرماتے کہ تم قربانی کرو، تم قربانی کرو، اور صحابہ کرام اپنی طرف سے قربانی کرتے۔ لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ چلو یہ غریب لوگ ہیں، ان کے پاس تو ویسے استطاعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، آپ نے جانور خرید کے انہیں دیا تاکہ وہ قربانی کریں۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں نہ کریں، کوئی بات نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ تو میرے بھائی اس کی اہمیت سے آپ اپنے دل میں ایک واقفیت پیدا کریں کہ قربانی کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ حالانکہ یہ گوشت، یہ کھالیں، یہ سب ہم کھا جاتے ہیں، مدرسے والے لے جاتے ہیں، اللہ کے پاس نہ خون جاتا ہے، نہ گوشت جاتا ہے، نہ کھالیں جاتی ہیں، اللہ کے پاس تمہارے دل کا جو اخلاص ہے، تقویٰ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس وہ جاتا ہے۔ تم نے کس اخلاص کے ساتھ قربانی کی ہے، کس اخلاص کے ساتھ تم نے قربانی کی؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ رب العالمین کے پاس نہ تمہارے جانور کا گوشت جاتا ہے، نہ اس کا خون جاتا ہے، صرف تمہارے دلوں کا تقویٰ رب العالمین کے پاس جاتا ہے۔ اب وہ تقویٰ انسان اللہ کو دکھائے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے
کہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ جب بھی دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین دل دیکھتا ہے، اعمال دیکھتا ہے، نہ پیسہ دیکھتا ہے نہ تمہاری شکل صورت دیکھتا ہے۔ اب ہم بے شک کس قدر گناہگار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پاکستان میں پیدا کیا، یہ ریاست بھی دے دی، پھر ہمارے گناہوں کا وبال ظاہر بات ہے جیسے ہمارے اعمال تھے اللہ نے ویسے حکمران بھی دے دیے ہمارے اعمال کے عین مطابق۔ اب آپ یہ یاد رکھ لو، میں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، جس نے بھی اس حکمران کو ووٹ دیا ہے، یہ پورے عالم اسلام میں پہلا موقع ہے کہ کسی اسلامی اسٹیٹ میں کوئی گورنمنٹ اپنے سرمایہ سے، یعنی قوم و ملک کا پیسہ جمع کر کے اپنے سرمایہ سے کسی ہندو کو ان کا مندر تعمیر کر کے دے رہی ہے، وہ بھی دارالخلافہ اسلام آباد میں۔ اب اس کا جتنا بھی ثواب ہوگا، جس نے بھی اس بندے کو ووٹ دیا ہے، جب مندر میں بتوں کی پوجا ہوگی ان سب کو ثواب ملے گا، چاہے وہ ووٹ دینے والا اہل حدیث تھا، چاہے وہ کوئی اور تھا، چاہے وہ توحید پرست تھا، کوئی بھی تھا، سب کا اس میں حصہ۔ یہ آپ یاد رکھ لیجئے ہم نے کیا قدم اٹھایا ہے، اور آج تک لوگ حمایت کو باز نہیں آتے۔ گھر میں آٹا نہیں ہے، لڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کاروبار تباہ ہے، ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اکانومی ہماری تباہ ہو چکی ہے، اس کے باوجود لوگ تعریفوں کے پل باندھ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس حکومت کو نہ فیوچر کی کوئی فکر ہے، نہ اسلام کی، اور پھر ظلم یہ ہے ریاست مدینہ کا نام لے کر، ریاست مدینہ کا نام لے کر مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں ریاست مدینہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مجھے ایک مثال دیجیے، کبھی مکے اور مدینے میں کوئی بت خانہ آپ نے بنوایا؟ ارے بت خانے تو آپ نے توڑے، بت خانے تو آپ نے توڑے۔ ابو بکر صدیق میں، عمر فاروق کے دور میں، علی المرتضیٰ عثمان غنی کے دور میں کبھی کوئی بت خانہ تعمیر ہوا ہو؟ پھر ظلم یہ، پرسوں آپ نے یہ خبریں سنی ہوگی، ماڈل ٹاؤن اسلام آباد میں 20-25 سال پرانی مسجد ہے اہل حدیثوں کی، اس کا نام ہے مسجد توحید۔ 20-25 سال پرانی مسجد ہے مسجد توحید، اور پرسوں کرین لا کر اس مسجد کو ڈھا دیا۔ اور وجہ کیا بتائی؟ کہ ان کے پاس این او سی نہیں ہے۔ 25 سال بعد این او سی کا خیال آ رہا ہے، 25 سال بعد اس مسجد کے پاس این او سی نہیں ہے، لہذا ریاست مدینہ میں یہ مسجد توحید نہیں بن سکتی، مندر بن سکتا ہے، مندر بن سکتا ہے، مسجد توحید نہیں بن سکتی۔ خدا کا غضب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ خدا کا عذاب نہیں ٹوٹے گا تو کیا ٹوٹے گا؟ میرے بھائیوں، ہم نے بہت بڑی غلطی کی، اور آئندہ اگر ہم نے اپنے آپ کو سیدھا نہ کیا، ہم نے نہ سدھارا اپنے آپ کو، اور ہم نے سوچ وچار کر کے اس ووٹ جو کہ امانت ہے ہمارے پاس، اس امانت کا صحیح استعمال نہ کیا، تو پھر یاد رکھ لو اگلا وقت اس سے بھی برا آئے گا، اگلا وقت اس سے بھی برا آئے گا۔ آج اسی مسجد میں الحمدللہ احتجاج ہے، علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ وہاں جمعہ پڑھا رہے ہیں اسلام آباد کی اسی مسجد میں جس کو ڈھایا گیا ہے، شامیانے وغیرہ لگا کے، ٹینٹ وغیرہ لگا کے اسی جگہ، اور جمعے کے بعد احتجاج بھی ہے۔
تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ ایسی عجیب ریاست مدینہ ہے جہاں ہندوؤں کا مندر اور کتنے 400 ایکڑ اراضی مختص کی گئی، جہاں بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں 200-250 کے قریب ہندو ہیں، اور 200-250 کے قریب ہندو، اور تم نے اتنے ایکڑ اراضی انہیں مختص کر دیجیے، اس میں ہندوؤں کی اسکول بھی بنے گے، ہندوؤں کا یہ بھی بنے گا، ہندوؤں کا عبادت خانہ بھی بنے گا، اور 4 ارب روپے حکومت خرچہ دے رہی ہے بنوا کے، 4 ارب روپے، اور یہ آپ کے ٹیکسوں سے لے کر دیے گئے، آپ کے ٹیکسوں سے لے کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جس پر قوم کھڑی ہو کر کہے ہم نہیں دیتے ٹیکس، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ٹیکسوں سے مندر بنے۔ ہم مسلمان اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے یہ ملک، یہ ریاست اس لیے آزاد نہیں کرائی تھی کہ یہاں مندر بنیں گے، یہاں غیر اللہ کی پرستش ہوگی، یہاں غیر اللہ کو سجدے ہوں گے۔ مسجد کے لیے NOC نہیں، 20-20 25-25 سال پرانی مسجد ڈھا دو، اور مندر کے لیے NOC خود دو، خرچہ خود دو، زمین بھی خود دو، اور ہو سکتا ہے تو چائنا سے بت بھی، بہترین اچھے ماڈل کے بت بھی بنوا کے دے، وہ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور چائنا سے سستے بھی ملیں۔ عجیب مسلمانوں کی بھی عقل ماری گئی ہے۔ دارالخلافہ کے اندر ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں، کس طرح کے ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، اور یہ حکمرانوں میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا اللہ کے عذاب کی لپیٹ سے۔ صرف وہی بچیں گے جنہوں نے اس حق کی حمایت کی ہوگی اور اس باطل کی مخالفت کی، وہی بچیں گے، باقی کوئی نہیں بچے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کو پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح کرونا کر کے لوگوں کو ہسپتالوں کے اندر مارا گیا۔ یقین مانیے لوگ، ان کے ورثاء آج تک سسکیاں بھر بھر کے روتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا ابا دل کا پیشنٹ تھا، میں ہسپتال لے کے گیا، اس کو کرونا کے چکر میں مارا۔ کوئی کہتا ہے میرا بھائی گردے کا مریض تھا، اس کو درد اٹھا، میں لے کے گیا، بولے نہیں تیرے بھائی کو گردے کا کوئی مسئلہ نہیں، کرونا۔ ایسا انجیکشن لگا دیتے ہیں، 2 دن کے اندر اندر فوت ہو جاتا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ آخر تم نے بھی تو مرنا ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ صرف عوام مرتی ہے، حکمران بھی مرتے ہیں، حکمران پھانسی بھی چڑھتے ہیں، حکمران سولی بھی لگتے ہیں، حکمران جہازوں میں بھی مر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی گرفت، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈریے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈریے۔ ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کو بالکل ناراض کر دیا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ ناراض ہوتا ہے ہو، شیطان ناراض نہ ہو۔ شیطان کو خوش کرنے کی ہر سبیل ہم تیار کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوئی سبیل ہم نہیں کرتے۔ میرے بھائی، چھوٹا سا عمل ہے، مثلاً آپ اذان ہوتی ہے، مسجد میں آ جائیں، آپ نے 2 رکعت پڑھی اور بیٹھ گئے، آپ نے گھڑی پہ دیکھا 10 منٹ ابھی باقی ہیں جماعت کھڑی ہونے۔ مسجد میں قرآن شریف رکھے ہوتے ہیں، آپ قرآن شریف اٹھا لیں، آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، ایک صفحہ اللہ کے قرآن میں سے ایک صفحہ آپ پڑھ ڈالیے، ظہر میں پڑھ ڈالیے، ایک صفحہ عصر میں پڑھ ڈالیے، ایک مغرب میں پڑھ ڈالیے، ایک عشاء میں پڑھ ڈالیے، ایک فجر میں پڑھ ڈالیے، 5 صفحے آپ کے ہو جائیں، اور یہ تقریباً آدھا پارہ ہو جاتا ہے، آدھا پارہ، اور اگر اس سے کم لینوں والا ہے تو پارہ بھی ہو سکتا ہے۔
آپ یہ ایک صفحہ آپ روز ہر نماز کے وقت آپ پڑھ لیں، وقت بھی نہیں لگتا، ٹائم بھی نہیں لگتا. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من حب ان یحدث ربہ، کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، فلیقرأ القرآن، اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے. جب آپ قرآن پڑھتے ہو آپ اللہ سے باتیں کرتے ہو، اور جب آپ اللہ سے باتیں کرتے ہو، جب آپ سے آپ کا کوئی دوست آ کے باتیں کرتا ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ کوئی آ کے کرتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور جب اللہ سے آپ باتیں کریں گے اللہ کو خوشی ہوگی، اور جب اللہ کو آپ سے بات کرنے میں خوشی ہوگی آپ کے پوچھے بغیر، حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے فارغ وقت کو قرآن کی تلاوت میں لگا لیتا ہے، حتیٰ کہ دعا تک بھی نہیں مانگتا، دعا بھی نہیں مانگتا، دعا میں جو 2-4 منٹ لگتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھنے میں لگا دیتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کام، وہ جو اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جو رکے ہوئے ہوتے ہیں، دعا مانگے بغیر صرف قرآن پڑھنے کی برکت سے، دعا مانگے بغیر صرف قرآن پڑھنے کی برکت سے ان کے وہ سارے کام اللہ رب العالمین کر دیتا ہے. شاید وہ دعا مانگتا تو اللہ نہ کرتا، اگر دعا مانگتا تو نہ کرتا. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ابھی آپ چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں. یقین مانیے ایک وقت ایسا آتا ہے انسان محتاج ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، ہم خود کھڑے نہیں ہو سکتے، یا تو بندوں کا سہارا چاہیے یا لکڑی کا سہارا. پھر ایسے کام کے لوگ اٹھ رہے ہوتے ہیں، کھڑے نہیں ہو پاتے. 2 ساتھی ایک دائیں سے ایک بائیں سے کندھے کو سہارا دے کر اس کو چلا کے لے جا رہے ہوتے ہیں، چلا کے لا رہے ہوتے ہیں. اس وقت وہ سوچتا ہے کاش میں اپنی جوانی، اپنی صحت اس نیک کام میں لگا لیتا جو اب میرے سے ہوتا نہیں، اب میرے سے ہوتا نہیں ہے. تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس موقع سے آپ فائدہ اٹھائیے، اور ہم سے جو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اور اللہ ہمارے آنسو اپنی دامن رحمت سے پوچھے گا. اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کے آگے 2 آنسو بہا دے، اللہ کے ہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 قطرے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ ویلیو رکھتے ہیں 2 قطرے. پوچھا گیا کون سے 2 قطرے؟ آپ نے فرمایا ایک قطرہ جو شہادت کے وقت کسی مجاہد کے جسم سے سب سے پہلے خون کا قطرہ زمین پہ آ کے گرتا ہے، ایک وہ قطرہ، اور دوسرا اللہ کے ڈر سے کسی مومن کی آنکھ سے آنسو کا اس کی آنکھ سے بہہ کر زمین پہ گرتا ہے. یہ 2 قطرے اللہ کی نظر میں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ پیارا ہے. چلو آپ رو بھی نہیں سکتے، رونا بھی نہیں آتا، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعتیں، یہ جو فرض نماز ہے اس سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں، جو 2 سنتیں ہوتی ہیں، ان سنتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا
रकात अल फज्र खैरुम मिन दुनिया वमा फीहा, पूरी की पूरी दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है, फजर की 2 रकतें इन सब से बेहतर। किसी को इसकी अहमियत का अंदाजा है कि आपने फरमाया पूरी दुनिया, 1 फुट 2 फुट की जगह की बात नहीं, 120 गज के मकान की बात नहीं, पूरी दुनिया जिसमें सऊदी अरब भी है, जिसमें अमेरिका भी है, और जो कुछ इस दुनिया के अंदर है, खैरुम मिन दुनिया वमा फीहा, फजर की 2 रकतें दुनिया और वमा फीहा से बेहतर है। तो मेरे भाइयों, ये छोटे छोटे आसान काम हैं जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनको अपनी जिंदगी में लाना चाहिए, अहमियत देनी चाहिए, हैसियत देनी चाहिए। कुर्बानी का आप एहतमाम करें। चलो अगर अभी जानवर लेकर बांधने की जगह नहीं है, आप ईद के करीब करीब 1 आध दिन पहले ले लें, ईद वाले दिन ले लें, ईद के दूसरे दिन ले लें, तीसरे दिन ले लें, चौथे दिन ले लें, लेकिन कुर्बानी करें। अलग जानवर नहीं कर सकते, हिस्सा डाल लें, और हिस्से में कोशिश करें सारे मुवाहिद होने चाहिए। कोई बिदती, कोई कब्र परस्त, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बदमजहब, इस तरह का आदमी उस हिस्सेदारों में शरीक नहीं होना चाहिए। कोशिश करें मुवाहिद हूं, नमाजी हूं, परहेजगार हूं, वो ज्यादा अच्छा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।